بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسکول گیٹ پر کھڑے چوکیدار نے جیسے ہی میرا نام پکارا، میں نے جلدی سے اپنا بیگ اٹھایا اور باہر کی طرف بھاگا۔ بابا، آج پھر اتنی دیر لگا دی، میں کب سے انتظار کر رہا تھا، دیکھیں کتنی گرمی ہے۔ بابا نے میری بات پر مسکرا کر دیکھا اور بولے، صاحب بہادر، آپ بائک پر تو بیٹھیں، پھر بتاتا ہوں کیوں دیر ہوئی۔ میں نے اسکول کیپ درست کی اور بابا کے پیچھے بیٹھ گیا۔ اسی وقت میری نظر آگے جاتی سفید مرسڈیز پر پڑی جس میں میرا ہم جماعت علی بیٹھا تھا۔ بابا، ایک بات پوچھوں؟ میرے ذہن میں کل بلاتے سوال کا جواب ضروری تھا۔ جی بیٹا، ضرور پوچھیں، بابا نے ہجوم روڈ سے نکلتے ہوئے کہا۔ بابا، علی کے بابا کے پاس تو مرسڈیز ہے، وہ روز اے سی والی کار میں آ جاتا ہے، اور آپ کے پاس یہ پرانی بائک جس پر اتنی گرمی لگتی ہے، اوپر سے اس کی آواز مجھے ذرا اچھی نہیں لگتی۔ میں نے برا سا منہ بنا کر بائک کی طرف دیکھا۔ تو بیٹا، بائک بھی تو ایک سواری ہے، اس میں ایسی کیا خامی ہے؟ کم از کم آپ پیدل تو گھر سے اسکول نہیں آتے نا؟ بابا نے نرم لہجے میں سمجھایا۔ لیکن اس میں اے سی تو نہیں نا، میں بضد تھا۔ بیٹا، یہ تو خدا کی تقسیم ہے، وہ جس کو چاہے جتنا دے، ہمیں ہر حال میں اس کا شکر گزار رہنا چاہیے، بابا نے جواب دیا۔ تو بابا، اللہ تعالیٰ ہمیں مرسڈیز کیوں نہیں دیتا؟ ہمارا گھر ساتھ والے انکل کے گھر جتنا بڑا کیوں نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز دوسروں کو کیوں دیتے ہیں؟ مجھے ہر سوال کا جواب درکار تھا۔ میں مزید بھی پوچھتا، لیکن اچانک موٹر سائیکل رک گیا۔ نیچے اترو، بابا نے مجھے کہا۔ میں نے حیرانی سے آس پاس دیکھا، جہاں کچھ فاصلے پر نئی سڑک بن رہی تھی۔ یہاں کیوں اترے بابا؟ مجھے تو پہلے اتنی پیاس لگ رہی ہے، اوپر سے اتنی دھوپ۔ بابا مجھے لے کر ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو گئے۔ احد بیٹا، آپ سامنے ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جو سڑک بنا رہے ہیں، ان کے ساتھ خواتین بھی ہیں اور بچے بھی۔ وہ سب اس گرمی میں بغیر اے سی کے کام کر رہے ہیں۔ ان کے پاس تو ایسا گھر بھی نہیں جیسا ہمارا ہے۔ میری نظر ساتھ بنی جھگیوں پر گئی۔ بابا نے اپنی بات جاری رکھی۔ احد بیٹا، کیا ان بچوں کا دل نہیں کرتا کہ وہ بھی اسکول جائیں؟ لیکن ان کے ماں باپ مجبور ہیں، کیونکہ ان کے پاس تو اتنا سرمایہ نہیں، لہٰذا زندہ رہنے کے لیے وہ اپنے بچوں کو بھی ساتھ مزدوری پر لگا دیتے ہیں۔ آپ اگر اپنے سے اوپر لوگوں کو دیکھیں گے تو اپنا آپ ہمیشہ چھوٹا لگے گا، لیکن اپنے سے نیچے دیکھیں گے تو اپنا آپ بہت بلند نظر آئے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکمل بنایا، گھر دیا، اچھا کھانا پینا دیا، تو اس پر شکر ادا کرو، نہ کہ خدا کی تقسیم پر ناشکری۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ آج ان بچوں کی جگہ آپ ہوتے، پھر بابا نے تفصیل سے سمجھایا۔ میں نے فوراً دل میں اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنی سوچ پر معافی مانگی۔ واقعی اس ذات کی تقسیم میں مصلحت ہوتی ہے۔ میری جھکی نظروں سے بابا کو یقین ہو گیا کہ انہوں نے میرے تمام سوالات کا جواب دے دیا ہے۔ بس بیٹا، ہر حال میں شکر ادا کرتے رہو، کیونکہ ایسے ہی لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہیں۔ دنیا کی نظر میں ان کے پاس کچھ نہیں، مگر آخرت میں ان کے صبر پر انہیں بلند درجات دیے جائیں گے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ بابا نے میرا ہاتھ پکڑا اور واپسی کے لیے چل پڑے۔ میرا دل ابھی تک اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہا تھا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔